أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. یا حی یا قیوم. السلام علیکہ یا خاتم النبیین، صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک انسان، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی ہی وہ چیز ہے جو مردہ اور زندہ میں فرق کرتی ہے. زندہ وہی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ کی مثل ہیں. اور اللہ کے ذکر سے ہی انسان کا قلب نور سے منور ہوتا ہے، اور ذکر کی برکت سے ہی انسان کا حیوان اپنی حیوانیت چھوڑ دیتا ہے. نفس کے اندر جو بہیمی جذبات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ذکر کی برکت سے انسان میں خلوص، محبت، پیار، انس، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ذکر کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان ذکر کی برکت سے اللہ کے دیدار سے سرفراز ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا ذکر کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے ہیں. اور ان میں سے ایک حکم آج ہم سورہ زمر میں بیان کرتے ہیں، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کے ضمن میں دیا ہے. سورہ زمر 39 نمبر سورہ ہے، اور اس کے آیت نمبر 22. اللہ پاک فرماتے ہیں: افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اس کا ترجمہ یہ ہے: بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ اسلام کی برکت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے خصوصی طور پہ فرمایا کہ جس کا سینہ کھل جائے. اور یہ سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ سینہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا رستہ آسان کر دیا، اور اس کا جو اندر ہے وہ مسلمان ہو گیا، تو پھر اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں: اس کے برعکس بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ان کے جو قلب ہیں، ان کے جو دل ہیں، وہ اللہ کا ذکر بھلا بیٹھے ہیں. ان کے قلب اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں. اور جن کے قلب اللہ کے ذکر سے سخت نہیں ہیں، جن کے قلب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کے قلب اللہ کے نور سے منور ہیں، انہی کے لیے اسلام کا جو رستہ ہے وہ کھل گیا ہے. ان کا سینہ جو ہے اسلام کے احکامات کے لیے کھل گیا ہے. تو انسان کے اندر میں، ایک مسلمان کے اندر میں ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو مسلسل اس کو شیطانی خیالات انڈیلتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے. انڈیلتا اس لیے کہا ہے کیونکہ شیطان آگ کی پیداوار ہے، اور وہ آگ کی پیداوار جو ہے وہ گرم اور ایسے خیالات جو لاوے کی طرح ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے. اور پھر وہ خیالات جو ہیں ہم کو اس دنیا میں مبتلا کر دیتے ہیں، گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ اس طرح ہوتا ہے جیسے زخم کے اوپر کوئی کھرنٹ جم جاتا ہے، اور پھر اس کھرنٹ کو ہم کھجلی ہوتی ہے، اس کو کھجاتے رہتے ہیں، جبکہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کھجانے سے یہ زخم اور خراب ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا، لیکن کھجانے میں مزہ آتا ہے ایک خام خواہ کا. تو گناہ جو ہوتا ہے ایک زخم کی طرح ہوتا ہے، اور پھر وہ زخم بڑھتا ہی رہتا ہے، ہم اس کو کھجاتے رہتے ہیں.
اور پہ زخم بڑھتا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، زخم مکمل طور پر گناہ کا دور ہو جاتا ہے، اور جو قلب ہے انسان کا نور سے منور ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس کا قلب جو ہے اللہ کے ذکر کی برکت سے کھل گیا ہے۔ اور اللہ پاک نے یہاں پر بالکل واضح طور پر فرمایا قلوبہم من ذکر اللہ، یعنی ان کے جو قلب ہیں ان میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذکر قلبی جو ہے وہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے، قرآن پاک میں دلیل موجود ہے ہمارے لیے۔ جو ذکر قلبی کے قائل ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ذکر قلبی کرو، اور ذکر قلبی کے ذریعے اپنے جو قلوب ہیں وہ اللہ کے ذکر کے نور سے منور کرو، اور جب یہ نور سے منور ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اسلام کا رستہ آسان ہو جائے گا، اسلام کے احکامات آسان ہو جائیں گے، نفس سے خلاصی مل جائے گی، خناس سے خلاصی مل جائے گی، ہم شیطانی خیالات سے باہر نکل آئیں گے، اور ہمارے اندر ایسے خیالات آئیں گے جو تعمیری ہوں گے، جو معاشرے کے لیے اچھے ہوں گے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں گے۔ تو یہ سب ذکر قلبی کی برکت سے ممکن ہے، آج بھی ممکن ہے، کل بھی ممکن تھا، اور انبیاء کرام کو جو کچھ حاصل ہوا ایک اس میں اللہ سے حاصل ہوا۔ تو ہم کو بھی ذکر قلبی کی طرف توجہ دینی چاہیے، صبح و شام، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یا عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد، یا سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ درود پاک پڑھ کے اللہ 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 ذکر کرنا چاہیے، اللہ اللہ قلب میں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے قلب سے ساری جو غلاظت ہے، اور جو گندگی ہے، اور جو گناہ ہے، اور جو کثافت ہے، سب کی سب دھل جائے گی، اور ہمارا قلب اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا، اسلام کے نور سے منور ہو جائے گا، اور ہمارا قلب اسلام کے احکامات کے لیے کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت، خوشحالی زندگی بعمر خضری عطا فرمائے، آپ کو، آپ کی ازواج کو، آپ کی اولاد کو۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر الحمد للہ رب العالمین۔